اچھا، اس نواز شریف والے ایپیسوڈ میں جو نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے ہیں، اس سارے ایپیسوڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں نے اور یہ دیکھی ہے کہ ایک طبقہ اس ٹائم ہمارے ملک میں طبقہ کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک پاپولیشن گروپ کہہ لیں، ایسا ہے کہ جس کا تعلق کسی ادارے سے نہیں ہے، جس کا تعلق کسی بھی انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے، جس کا تعلق کسی بھی پاور کوریڈور سے نہیں ہے، وہ کبھی گیا بھی شاید وہاں پہ نہیں ہے، بٹ وہ لیجیٹمائز کرتا ہے اپنی باتوں سے، اپنے ایکشن سے، اپنی سپورٹ سے جو نواز شریف کر رہا ہے اس کو، اور وہ ہیں میں اور آپ۔ ہمارے درمیان ایک ایج گروپ ہے جو اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے جو مورل ڈیگریڈیشن کا شکار ہوئی آفٹر حضرت ضیاء الحق صاحب، جنہوں نے پاکستان کی فیبرک کا وہ حال کیا کہ آج تک ہم اسے ریکور نہیں کر پائے۔ آج تک ہمارے ملک میں نہ کوئی سسٹم چل پایا ہے۔ چلو سسٹم چلنا تو ایک الگ بات آپ کہہ لو، کوئی ہمارے ملک میں کوئی کلچر ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ کلچر کو اس آدمی نے، جنرل محمد ضیاء الحق نے کلچر کو، پاکستان کے جو نقصان اس نے پاکستان کے کلچر کو پہنچایا، کلچر از دا سول آف اے سوسائٹی، اس نے جو نقصان پاکستان کے کلچر کو پہنچایا ہے آج تک ہم اس سے ریکور نہیں کر سکے۔ اس بندے نے، میں کبھی نہیں کہتا کسی بڑی عمر کے آدمی کو اس پر، مجھے کہنا پڑ رہا ہے بیکاز ہی از دا بگیسٹ ولن آف پاکستان ہسٹری۔ پاکستان ہسٹری کی کتابوں کا نہیں، پاکستان ہسٹری کی کتابوں میں تو شاید وہ ہیرو ہو، پر پاکستان کی اصل ہسٹری جو ہے انسینسرڈ ہسٹری، اس میں ضیاء الحق، نواز شریف بھی ویسے اسی کی پروڈکٹ ہے، نواز شریف صاحب، ضیاء الحق از دا بگیسٹ ولن آف پاکستان ہسٹری۔ اس بندے کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوا ہے اتنا کوئی شاید اندازہ بھی اس بات کا نہیں کر سکتا۔ خیر، تو اس ایرا میں جو مورل ڈیگریڈیشن کا شکار ہوئی تھی نا جنریشن، یہ جب اس نے اپنے کیا کہتے ہیں، یہ کرونی قسم کے پولیٹیشینز انسٹال کیے، اور پھر انہوں نے جو میرٹ کا قتل کیا اداروں میں، انہوں نے جو میرٹ کا قتل کیا نوکریاں دینے میں، اس کے بعد جو ایک پوری جنریشن سائیکل ہوئی، ایک پوری جنریشن اس میں سے گزری، اس پروسیس میں سے، اور ایک نئی جنریشن اس کے بعد آئی۔ تو ان دونوں جنریشن میں اس ٹائم یہی کلیش ہے، یہی کانفلکٹ ہے، یہی فرکشن ہے کہ دیٹ ایج گروپ جو کہ ابھی 45-50 سے اوپر ہے، 60 آس پاس ہے، وہ ایج گروپ یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ بی اوکے ود ایوری تھنگ، اس ملک میں جو بھی ہوتا رہے اس کے یو شوڈ بی اوکے ود اٹ، تو میں اس پہ کوئی نہیں بولنا، یہ ملک ایسا ہی ہے، یہ ملک ایسے ہی چلتا ہے، اور کوئی کبھی نہ بولنا سچ، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اینڈ دے آر اوکے۔ موسٹ آف دا پاپولیشن میں بڑا ایک جو ہے نا، مطلب محتاط اندازہ لگا رہا ہوں، اور میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں یہ آئی کین پروو اٹ ود ڈیٹا، کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ابھی بھی طبقہ جو کہ اسی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اسی کے آس پاس، ابو 45 ہی ہے، موسٹلی 90% آف دا ٹائمس، 80% آف دا ٹائمس منیمم، دیٹ از اوکے ود ان لافل یوز آف پاور، that is completely okay with this unlawful use of power, that is completely okay with the misuse of power۔ اور خیال میں جو بھی حکومت کا ایک تصور اس کے ذہن میں، کیونکہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، وہ والا کریکٹر جو یہ کہتا ہے کہ ایک کوئی خونی انقلاب آئے تو بہتری ہو سکتی ہے، جس کے ذہن میں کوئی خمینی ٹائپ کریکٹر، جس کے ذہن میں کوئی جنرل ضیاء الحق ٹائپ کریکٹر ہے، وہ طبقہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ طبقہ اس قسم کی ہر ان لافل یوز آف پاور کو لیجیٹمائز کرتا ہے، ایکسیپٹ دس ایونٹ، یہ جو ہوا ہے اس میں کافی پبلک سپورٹ شفٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہ جو نئی جنریشن آئی ہے جو 2000 کے بعد آئی، 2005 کے بعد آئی ہے، جس نے اس ملک میں دھماکے دیکھے ہیں، جس نے اس ملک میں قتل و غارت دیکھی ہے، جس نے اس ملک میں کرکٹ نہیں دیکھی، جس نے اس ملک میں کرکٹ برباد ہوتی دیکھی ہے، جس نے اس ملک میں کانفیڈنس، اس ملک کی عوام میں کانفیڈنس کم ہوتے دیکھا ہے، جس نے اس ملک کے کرکٹرز میں، اس ملک کے سپورٹس مین میں کانفیڈنس کم ہوتے دیکھا ہے، یہ وہ جنریشن ہے
یہ وہ جنریشن ہے جو اس سے ریوالٹ کر رہی ہے، اور یہ وہ جنریشن ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مسائل حل کریں، یہ ہماری چیزیں ہیں، وی نیڈ دیز تھنگس ٹو موو آن ان دا ورلڈ، ہمیں چیزیں چاہیے. یہ ہم 2010 سے بتا رہا ہے پاکستان کا وہ بچہ جو 2000 کے بعد پیدا ہوا ہے، یہ اراؤنڈ 2000 سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوا ہے. دس از اے چینج ورلڈ. اور آپ لوگ ابھی بھی وہی پرانے طریقے استعمال کر کے، اور افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے، میں انسٹیٹیوشنز کی بات بالکل نہیں کر رہا اس ویڈیو میں، اس لیے آئی وونٹ گو دیر، پر میں آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی پیپل، عوام کو جو ہم میں سے ہی ہیں مگر ہم سے بڑے ہیں. ہم نے اس ملک میں بربادی ہوتے دیکھی ہے، ہم نے اس ملک میں ہر طرح کی ڈیگریڈیشن دیکھی ہے. ہم نے اس ملک میں ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کانسرٹس نہیں ہوتے تھے. ہمارے ملک میں تو یوٹیوب بھی بند رہی ہے بہت عرصے کے لیے. تو خیر، ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس جنریشن نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور اس جنریشن کے ریپڈلی انکریز ہونے کی وجہ سے ان نمبرس، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ یہ جو نواز شریف کی کا حامی، اور یہ جو ایک ڈیسپوٹک حکومت کا حامی، اور جو یہ خونی انقلاب کا حامی، یہ جو ایک طبقہ ہے ہم میں سے، یہ ہمارے چاچے مامے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ طبقہ اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں بری طرح، ارریلیونٹ ہو چکے ہیں بری طرح، بیکاز they are outnumbered now. They're outnumbered now, and this is the writing on the wall that the institutions, may it be civil institutions, may it be whatever institutions, may it be military institutions, ہم میں سے ہی جا رہے ہیں نا، ہمارے دوست ہی جا رہے ہیں نا، میجر بھی بن رہے ہیں، کرنل بھی بن رہے ہیں. مطلب ہماری ایج گروپ کے لوگ تو لیفٹیننٹ ہی بنتے ہیں جا کے، یا میجر کیپٹن. تو ہم میں سے ہی جا رہے ہیں نا، کوئی الگ تو نہیں ہے. یو گائز نیڈ ٹو ٹیک آور پلس کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو ہم میں سے ہی جا رہے ہیں نا. اینڈ آئی بلیو کہ دیر ول بی اے چینج، دیر ول بی اے گریجول چینج ان دا پالیسیز، جو کہ بہت سارا آیا بھی ہے ود دا ٹائم. اینڈ دس از اے میچوریشن پروسیس. ان شاء اللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ دس پروسیس ول ہیپن. اور جیسے سوسائٹی میں بومرز آؤٹ نمبرڈ ہو گئے نا، ویسے ہی پرابلی انسٹیٹیوشنس میں بھی آؤٹ نمبر ہو جائیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم، ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو.